بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے بارے میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اسی معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 تھی۔ وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کر و فر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ مورخین اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے جوش و خروش کی اطلاع ملتے ہی اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سرکردہ افراد جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا مقداد بن عمر اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے ایمان افروز جذبے کا اظہار کیا کہ جہان عشق جھوم اٹھا۔ حضرت مقداد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں۔ ہم لوگ تو آپ کے دائیں بائیں سے آئیں گے، پیچھے سے جہاد کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سن کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور دمک اٹھا تھا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نوازا اور روانگی کا حکم دیا اور بشارت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر برکت و نصرت ہو اور تمہیں بشارت ہو کہ فتح و نصرت تمہاری ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ 2 یا 3 مسلمانوں کو سواری کے لیے 1 اونٹ ملا تھا۔ وہ راستے میں اپنی سواری پر باری باری سوار ہوتے رہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری ہوتی تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر کے حصول میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں۔ اسلام کا تصور مساوات تو دیکھیے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ آقا پیدل چل رہا ہو اور غلام سواری پر سوار ہو۔ مزید تفصیل کے لیے ایک نئی ویڈیو میں حصہ دوم جو ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس کی صورت میں قیمتی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔